جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ۔ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پچھلے 2-3 روز میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہر شخص جو انگلی ہے وہ ہونٹوں میں دیے اور دانتوں سے کاٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ حمایتی تھے، اور جب انہیں یہاں سے اسی پلیٹ فارم سے اسی وی لاگ کے ذریعے میں کچھ حقائق ان کے سامنے رکھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ تو جھوٹے ہیں، آپ تو پیڈ ہیں، آپ تو غلط بات کہہ رہے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ اپنی خواہش کو خبر بنا رہے ہیں۔ لیکن اب ان کے سامنے حقائق آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو ابھی ہوا چل رہی ہے، میرے وی لاگ پچھلے گواہ ہیں، آپ دیکھ لیں، میری وال پہ پڑے ہیں کہ ابھی جو ہوا چل رہی ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو جتا دے گی۔ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آصف علی زرداری کا مدبرانہ انداز سیاست، اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالحفیظ شیخ جیسے کینڈیڈیٹ کو ہونا، اور پھر پچھلے ایک لمبے عرصے سے وزیر اعظم کا اپنے ایم این اے سے دور ہونا، اسی انداز میں جس انداز میں نواز شریف نہیں ملتے تھے اپنے ایم این ایز کو، یا پھر زرداری صاحب کچھ مخصوص لوگوں کو ملتے تھے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اگر آپ بات کریں تو ایسے بھی ایم این اے تھے جن سے پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد وہ اپنے دفتر میں ملے، تو یہ بڑا واقعی حیران کن بات تھی۔ عامر لیاقت کہہ رہے ہیں 1 سال بعد وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، وزیر اعظم کو چھوڑے، پہلے ذرا چلتے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی طرف۔ حفیظ شیخ صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی بار درخواستیں کی ایم این اے نے حفیظ شیخ صاحب کو ملنے کے لیے۔ ہوتا ہے نا، وہ کوئی ان کے ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں کہ جناب ہم کوئی ترقیاتی فنڈ پہلے لینا چاہتے ہیں، یہ اتنے پیسے دے دیں، تو انہوں نے بڑی بار کوشش کی کہ ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ ہمیں کچھ ذرا جلدی مل جائے، تو حفیظ شیخ صاحب نے جناب ان کو ملاقات کا ٹائم ہی نہیں دیا۔ تو کل جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا تھا، اور سچی آپ کو بات بتاؤں، اندر سے مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ حفیظ شیخ صاحب جو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد آدھے منٹ کے لیے بھی وہاں نہیں رکتے تھے، وہ وزیروں سے بات نہیں کرتے تھے، وہ جلدی جلدی نکل جاتے تھے، کہتے تھے مجھے کام بہت ہے۔ وہ حفیظ شیخ صاحب 6-7 گھنٹے تک مسلسل چلتے رہے، مسلسل وہ ان ایم این اے سے سینے ملتے رہے، گلے ملتے رہے کہ جن ایم این اے کی وہ بات ہی کبھی نہیں سنتے تھے۔ تو ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلے، وہ جیسے کہتے ہیں نا جمہوریت ہی سب سے بڑا انتقام ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کو کیا خیال تھا کہ کبھی مجھے ان لوگوں کے بھی منہ لگنا پڑے گا، میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی یاری، ان کا میں بندہ، عمران خان صاحب کا چہیتا، اور مجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر تقدیر بڑا کوئی دکھا دیتی ہے۔ اب چیزیں میچور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جناب آصف علی زرداری اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف نے یا ان کی ٹیم جو مریم نواز وغیرہ ہیں، انہوں نے بڑی دبا کے گیم کی ہے، اور وہ سیٹ جیتیں گی، ان کی سیٹ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن مجھے کہا گیا کہ جی آپ کی خواہش ہے، چلے اب وہ خواہش تو میری خواہش تھی، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خواہش پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب اگلی خبر سنیں، اس کا کوئی تھوڑا سا اندیا بلاول نے بھی دیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے تو خود اپنے طور پہ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے اس میں نا جناب وہ جو کیا کہتے ہیں کہ پلان میں وہ خان صاحب کے خلاف ابھی اقدامات تھے ہی نہیں۔ وہ جناب اب حملہ آور ہو رہے ہیں پنجاب پہ، اور پنجاب میں اس وقت وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی دشمن پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کی سب سے کمزور جگہ، کمزور پہلو، یا کسی قلعے میں آپ نے گھسنا ہو تو جہاں پہ دراڑیں آئی ہوئی ہوں وہ ایریا آپ چوز کرتے ہیں۔ تو وہ جی ہے پنجاب، جہاں پہ عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہیں۔ جیسے اب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، نہیں کینڈیڈیٹ غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کل یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ عثمان بزدار کو بدل دینا چاہیے تھا، عثمان بزدار غلط تھا، عثمان بزدار نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، یہ وہ۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ کہ عثمان بزدار کے حوالے سے ہوم ورک تقریباً مکمل ہو گیا، اور اگر خان صاحب اب بھی بزدار صاحب کو نہیں ہٹاتے ہیں تو پھر اور تو کوئی خان صاحب اینڈ کمپنی پہ مطلب تباہی بربادی بن کے آئے نہ آئے، چودھری برادران ضرور ہوں گے۔ ہیں آپ حیران ہو گئے میرا نام سن کے کہ میں نے کس کا نام لیا؟ جی بالکل وہی چودھری برادران جن کو صادق سنجرانی نے ابھی علیحدہ کال کیا ہے، وزیر اعظم نے علیحدہ کال کیا ہے، وہ جی جو اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم لے رہے ہیں اس کے لیے وزیر اعظم نے کال کیا، وہ کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
بھائی ساتھ ہیں، کیونکہ مرکز تک کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، چودھریوں کو تو مرکز میں ایک ہی چیز چاہیے تھی، وہ جناب جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی وہ مونس الہی کی وزارت تھی۔ اب چودھری اس سے بڑی چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ 50% پنجاب کے حکمران ہو تو مطلب آپ تو وزیر اعظم سے 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، زیادہ آپ کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں ایک حساب سے صوبے میں۔ تو جناب علی، اب کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی جناب حضرت سردار عثمان خان بزدار کے خلاف، اور وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو بندہ ڈھونڈے، پی ٹی آئی اس کا نام لے گی تو یہ 10 لوگ خلاف ہو جائیں گے، اس کا نام لے گی تو یہ 10، اور پھر آخر میں چودھریز کا نام آ رہا ہے سامنے کہ چودھریز وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن میں چودھری پرویز الہی ہیں۔ اب ایک اور بھی چودھری ہیں، چودھری نثار علی خان کا نام بھی آ رہا ہے، اور چودھری نثار علی خان کے علاوہ ایک اور بھی شخصیت تھی جو بننا ہی سی ایم چاہتی تھی، یعنی کہ شاہ محمود قریشی۔ شاہ محمود قریشی کسی دور میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا، اور ان کو ایم پی اے کا الیکشن کس نے ہروایا تھا؟ جہانگیر خان ترین نے، جی بالکل۔ اور جہانگیر خان ترین نے شاہ محمود قریشی کا ایک آپ یہ کہ اسسٹنٹ یا ان کی ہر بار نا وہ الیکشن کمپین کرتا تھا، اس کو سامنے کھڑا کیا اور اس سے شاہ محمود قریشی کو ہرایا۔ یعنی قریشی صاحب جس حلقے سے ایم این اے کی سیٹ ہارے اسی حلقے سے ایم پی اے کی سیٹ ایم این اے کی سیٹ جیتے اسی حلقے سے ایم پی اے کی سیٹ ہار گئے۔ مطلب یہ بھی اپنے حساب کی ایک منفرد بات تھی۔ بہرحال اب عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، سیاسی کھیل کھیلا ہے پی ٹی ایم نے۔ ابھی جب میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی کچھ اہم ملاقاتیں اہم ایوانوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ اب یہ ملاقاتیں کہاں تک پہنچتی ہیں اور کس سمت لیتی ہیں یہ الگ بات ہے۔ خبر میں نے آپ کو دے دیا چودھریز والی۔ اب چودھریوں نے یہ جو پنجاب میں ہوا نا جو کچھ، یہ زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب سے ووٹ پڑے ہیں عمران خان کے خلاف، یعنی حفیظ شیخ کے خلاف، پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے۔ سمجھ جائیں، وہ جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، وہ جو لمبے قد والے ہیں، وہ جن کی وزارت بدلی گئی، اب سمجھ جائیں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ووٹ دیے ہیں، ان کے کچھ دوستوں نے خلاف دیے ہیں، اور چودھری برادران نے جی ڈی اے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ساری اکٹھی ہوئی ہیں۔ اب جناب وزیر اعظم عمران خان نے تو یہ سوچا کہ میں اعتماد کا ووٹ لے لوں تو تقریباً اگلے 6 مہینے تک عدم اعتماد نہیں ہو سکے گا، تو اپوزیشن ابھی عدم اعتماد چاہتی بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن یہ کرے گی کہ سب سے بڑا مارکہ مارے گی، سندھ میں پہلے حکومت ہے، یہ پنجاب میں حکومت لیں گے، پنجاب میں حکومت لے کے عمران خان صاحب کو بالکل مطلب نا نہتا کریں گے، اور پنجاب میں حکومت لینے کے بعد یہ پھر چڑھائی کریں گے، مرکز کی طرف آئیں گے، اسلام آباد آنا ہے۔ 26 تاریخ پکی ہے بھائی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 26 تاریخ کو ادھر آئیں گے، اسلام آباد میں بیٹھیں گے، گائیں گے، کھیلیں گے، اور 30 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا ہے۔ 26 کو مارچ شروع ہونا ہے، 30 تاریخ کو اسلام آباد یہی ایریا ہے جہاں سے انہوں نے جانا ہے، اور 30 تاریخ کو یہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ تقریباً 10 اپریل تک ان کا موڈ ہے کہ یہ 10 دن ادھر رہیں گے، ذرا موسم بھی کھل جائے گا۔ تو اب عمران خان صاحب کے لیے ہر گزرتے لمحے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے تھے اوپر بندہ ٹھیک ہو، نیچے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا، اوپر بندہ تھا، نیچے پہلے 20 ایم پی اے بکے تھے، اب 20 ایم این اے بک گئے ہیں۔ عمران خان کہتے تھے کہ مجھے 10 بندوں نے کہا گو عمران گو، میں چلا جاؤں گا، اب تو ان کی اپنی پارٹی کے ایم این ایز نے ان پہ عدم اعتماد کر دیا۔ اب کھیل بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہا۔ اب چلتے ہیں تھوڑی جاتے جاتے ایک اور آپ کو کہانی بتاتا ہوں۔ اب سینٹ کے لیے صادق سنجرانی کو عمران خان نے کہا ہمارا امیدوار ہے۔ واہ جی بسم اللہ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے پچھلی بار صادق سنجرانی کس کا امیدوار تھا؟ کیوں جیتا تھا؟ آصف علی زرداری کا۔ عدم اعتماد کیوں ناکام ہوئی تھی؟ کیونکہ آصف علی زرداری اندر سے انہوں نے اپوزیشن کو نقصان پہنچایا تھا۔ اب کی بار جو سینٹ کا امیدوار ہے نا مقابلے میں صادق سنجرانی کے، وہ آصف علی زرداری کا بندہ ہے، اور آصف علی زرداری اپنے ووٹ یا اپوزیشن کے دینے کے بجائے آپ کے توڑ کے لے کے آئے۔ آج صبح آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، اور اس ریفرنس میں ملاقات ہونا اور اس سیاسی پارا جب ہائی ہے ملاقات ہونا وہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے۔ اندر کی کہانی کیا ہے وہ بھی ہم 1-2 دنوں میں آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ اپنی سیاسی لڑائی خود لڑیں، ہم نیوٹرل ہیں، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب آپ صادق سنجرانی کو تو لے آئیں نا، وہ تو ہم کروا لیں گے، باقی دیکھتے ہیں، باقی بھی دیکھتے ہیں۔
تو یہ مطلب اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ پہ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر اسپیکر جو ہے وہ بلوچستان کا نہ ہو تو ڈپٹی اسپیکر، اور اسی طرح بلوچستان کا چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی میں سے ایک سیٹ دی جاتی. قاسم سوری ابھی ڈپٹی اسپیکر ہے، تو اب بلوچستان سے ڈپٹی اسپیکر آنا چاہیے. اگر یوسف رضا گیلانی بطور اسپیکر آتے ہیں تو اس کے لیے عبدالغفور حیدری کا ذرائع بتا رہے ہیں کہ نام سامنے آل دو کہ پی ایم ایل این یہ نام جو ہے یہ مولانا صاحب کا ہے، مطلب ان کی پارٹی کے ہیں، لیکن پی ایم ایل این نہیں اس میں اکاموڈیٹ ہوگی تو پی ایم ایل این کو کہیں اور اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا جب یہ چیزیں طے ہوگی. اس سے یہ ہوگا تو ایک تو پی ڈی ایم کی بڑی پارٹی جو ہے ان میں سے ایک کو مل جائے گی جی ڈپٹی اسپیکرشپ بھی، اور دوسرا بلوچستان والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اب یہ تو ہو گیا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا. اب ہفتے کو دن ہو رہا ہے عدم اعتماد، اور نواز شریف نے بھی تقریر آج کی ہے اور بڑی دب دبا کے کیا ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں اب فیصلے ہم کریں گے، اب ہم طے کریں گے کہاں ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے. جو بلاول کی پریس کانفرنس تھی نا، جس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جس طرح انہوں نے مطلب جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ بڑے ریلیکس ہیں. دوسری طرف خان صاحب اینڈ کمپنی کی جو باڈی لینگویج ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے، شیخ رشید بھی پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہ کسی نے مجھ سے پوچھا شیخ رشید کیوں چپ ہے، میں کہا جب اسٹیبلشمنٹ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو شیخ صاحب چپ ہی ہو جاندے. تو ابھی اسٹیبلشمنٹ، شیخ رشید، عمران خان، بڑی چیزیں کمپلیکس ہی ہو گئی ہے. اور بلاول نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے کس بندے نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، مجھے پتہ ہے کون بندہ شیر اور تیر پہ نشان پہ اگلا الیکشن لڑنا چاہتا ہے. عمران خان صاحب آپ کو بھی پتہ ہوگا، لینا ایکشن. تو یہ بہت بڑی بات ہے، خان صاحب کو چیلنج کیا ہے. بہرحال پی ڈی ایم اب زور پکڑتی جا رہی ہے، اور اندر کی کچھ قوتیں بھی یعنی چودھریز وہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. اور اب پی ڈی ایم کو یہ پتہ چلا ہے کہ سڑکوں کی بجائے ہم عمران خان کا کمزور پہلو جو ہے وہ اس کا پارلیمنٹ ہے، ہم عمران خان کو پارلیمنٹ سے پکڑتے ہیں، اور پی ڈی ایم نے عمران خان کو پارلیمنٹ سے پکڑنا شروع کر دیا ہے. اب یہ سینٹ کے بعد سیدھا پنجاب اسمبلی، اور پنجاب اسمبلی کے بعد پھر اگلا آپ دیکھیں گے کہ کے پی اسمبلی میں بھی مسائل بڑھیں گے، کیونکہ زرداری صاحب کا سٹائل یہی ہے. جب پرویز مشرف کو انہوں نے کہا میں نکالوں گا تو پھر مختلف جو صوبائی جو اسمبلیاں تھیں وہاں سے پرویز مشرف کے خلاف قراردادیں پاس ہونا شروع ہو گئی. تو بڑے مزیدار کھیل شروع ہو گیا ہے. اب خان صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے، لیکن بزدار صاحب اعتماد کا ووٹ کیا لینا، بزدار صاحب اب قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے. اور بزدار صاحب کی جگہ چودھریز اور کہانی ابھی جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے ماں.